बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर या पार, क्या फ़ैसला हो चुका है, फ़ैसला होने वाला है, और ये मामला क्या है आर या पार वाला कि अब मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, जहाँ मईशत को संभालना, मईशत की गाड़ी को पटरी पर चढ़ाना, वहाँ एक और बहुत बड़ा दबाव है इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर। किसकी जानिब से ये दबाव है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं, कहीं और से दबाव है। लेकिन 9 मई का वाक़या, इसको 1 साल होने को है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब अगर 9 मई की बरसी मनाई जाएगी, सानह 9 मई की बरसी मनाई जाएगी, तो उस बरसी के मौके पर क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज को ये काबिल कबूल होगा कि 9 मई के सानहे के मुल्ज़मान दंदनाते फिरें, ज़मानतों पर असम्बलियों के इलेक्शन लड़ें, कोई वज़ीर आला बन जाए, कोई लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन की तैयारियां कर रहा हो, कोई वज़ीर बन जाए, मुख्तलिफ़ ओहदों पर बराजमान हो जाएं, अरकान पार्लियामेंट हो जाएं, फिर अपने इस्तिस्ना या अपनी हैसियत को इस्तेमाल करें। और दूसरी जानब आप देखें वो बेचारी ख़वातीन लाहौर में जो इस वक्त जेल में हैं, कितने महीने हो चुके हैं, तमाम PTI की ख़वातीन, और जितने मरकज़ी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये सरगना है, अब किस किस का मैं नाम दूँ, आप सब जानते हैं। कोई ज़मानत पर है, कोई मफरूर है, यानी अनटचेबल्स हैं। और अली अमीन गंडापुर तो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, उमर अयूब ज़मानत पर हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ असम्बली में आपने उनकी तकरीर सुनी। वो दर हकीकत लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन की पोजीशन के ख्वाहिशमंद हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपके दादा हुजूर फ़ौज में फील्ड मार्शल रहे हों, जनरल रहे हों, इस मुल्क के सदर रहे हों, आपके नाना जनरल रहे हों, आपके मामू जनरल रिटायर हुए हों, यानी मैं उमर अयूब की बात कर रहा हूँ, उमर अयूब के दादा फील्ड मार्शल या जनरल अयूब खान, नाना जनरल हबीबुल्ला और मामू जनरल अली कुली ख़ान, वालिद कैप्टन रिटायर्ड गौहर अयूब ख़ान मरहूम। ये इनके वालिद जो हैं उमर अयूब के, ये अपने वालिद यानी अयूब ख़ान के ADC थे, कैप्टन थे। और इसी तरह ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इनके वालिद जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, इनके वालिद जो वाली सवात थे, वो भी अयूब ख़ान के ADC थे, जो कि अब उसके उमर अयूब के फूफा आप समझ लें, वो इस दुनिया में नहीं है। खैर, अब आप फिर सोचें, अच्छा फिर उमर अयूब, उनके अपने साहिबजादे अरसलान नाम है शायद, वो कैप्टन हो, सर्विंग कैप्टन हो पाकिस्तान आर्मी में, तो वो शख्स इस्टेब्लिशमेंट को ललकार सकता है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो सकता है। तो अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको ये रियायत दी गई हैं, रियायत दी गई है कि आएँ, बने लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन। और जो उन्होंने तकारीर की, उसमें कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई तनकीद नज़र नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने कही कि जनाब हमारा लीडर जो है वो सियासी कैदी है, उसको रिहा किया जाए। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब 2018 में असम्बली मार्ज़ वजूद में आई, तो असम्बली में जो तकारीर हुई उसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने तकरीर की, आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीर की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर की, मौलाना फजल रहमान ने तकरीर की, तमाम जो उस वक्त के अपोजिशन के लोग थे। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, माफ़ कीजिएगा, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि जी आप मिसाक मईशत बनाएं, हम उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं।
اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہی کہا تھا، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ سوچئے کہ اس وقت نہ صرف نواز شریف جیل میں قید تھے بلکہ مریم نواز بھی قید تھیں، اور کسی رہنما نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جناب ان کو رہا کیا جائے یا وہ سیاسی قیادی ہیں، کیونکہ ان کو عدالت کی جانب سے سزا دی گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان کو عدالت کی جانب سے سزائیں سنائی گئی ہیں اور ان کی اپیلیں ہیں۔ اب ان کو حکومت رہا کر سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ نے ان کو سزا دی ہے کہ پارلیمنٹ ان کی سزا معاف کر سکتی ہے، تو یہ ہے فرق۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر ایوب میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اپنائیں گے، تو ممکن ہے یہ کوئی بڑی گیم کا ایک حصہ ہو کہ عمر ایوب لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو جائیں، جس کے امکانات واضح ہیں قومی اسمبلی میں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں متعدد بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بڑی مراعات حاصل ہوتی ہیں، بڑا پروٹوکول، بڑی سیکیورٹی، منسٹرز اینکلیو میں گھر VIP قسم کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کرنا پھر آسان کام نہیں ہوتا، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بہت سے معاملات میں حکومت کو اس کی مدد درکار ہوتی ہے، جیسے کہ نیب کا چیئرمین، اس کی تعیناتی، جیسا کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی، اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی بڑی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں۔ تو اب یہ جو آر یا پار، یہ کیا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ جناب آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا لایا ہوا گند ہم صاف کریں، ہم نے صفائی کر دی ہے، بھل صفائی کر دی ہے، اب کھیتوں کو پانی لگانا، جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو پانی لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا اب آپ کا کام ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب 9 مئی کے ملزمان کو قطعی طور پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کھل کر یہ کہا کہ 9 مئی کے جو جتنے بھی ملزمان ہیں، سرغنے ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ۔ جو لوگ اب بھی اس خوشگمانی میں کیا کہتے ہیں کہ خوشگمانی کا شکار ہیں، ان کو خاطر جمع رکھنے چاہیے کہ اب فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ فیز 2 کیا ہے کہ اب سویلین حکومت کے تحت، منتخب حکومت کے تحت تمام ان لوگوں کے خلاف ان کیسز کو پرسو کیا جائے گا۔ ہاں، عدلیہ پر تو ظاہر ہے نہ حکومت اثر انداز ہو سکتی ہے، کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ ضرور اثر انداز ہوتی تھی، لیکن اب شاید ایسا ممکن نہ ہو، یا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ضمانتیں مل رہی ہیں دھڑا دھڑ، اور ممکن ہے کہ نگراں حکومت کی جانب سے بھی ڈھیل دی گئی ہو، لیکن اب یہ ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اگر انہوں نے، یعنی موجودہ حکمرانوں نے یا ان کے اتحادیوں نے قومی اسمبلی میں اگر کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، تو آپ یقین کیجئے کہ PTI والے ان پر چڑھ دوڑیں گے، ان کو روند کر رکھ دیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں رندہ پھیر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے والا، ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، بے شک یہ حکومت میں ہو، اور جیسا PTI کرے گی ویسا اس کو جواب دیا جائے گا، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، اور حکومتی فیصلوں کے اندر۔ اور خاص طور پر ملک میں کسی انتشار افراتفری کی اجازت نہیں دی جائے گی، ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اکانومی کو ڈی سٹیبلائز یا اکانومی کو جسے کہتے ہیں کہ مزید نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ ملک کی معیشت کمزور ہو، ملک بحران کا شکار ہو، ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو، جس طرح یہ خط لکھ رہے ہیں، اب اس پر بھی قانون سازی کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ اور ریٹروسپیکٹیو جس کو کہتے ہیں نا، وہ قانون سازی کی جائے گی کہ جی جس نے بھی ملک میں کسی ادارے کو مداخلت کی دعوت دی ہے، خط لکھا ہے، اس کو ایک قومی جرم قرار دیا جائے گا، کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی بیرون ملک کسی مالیاتی ادارے کو یا کسی ملک کو یہ خط لکھے۔ آج اگر آپ نے IMF کو خط لکھ دیا، تو کل اگر آپ امریکہ کو خط لکھ دیں کہ جناب پاکستان کی امداد بند کر دیں، وہ تو خیر آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چین، ایران، ترکی، اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، چین کے صدر نے
مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے، ایران کے صدر نے مبارکباد کا ٹیلی فون کیا ہے ابراہیم رئیسی نے، ترکی کے صدر طیب اردغان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا مبارکباد کا۔ اس طرح مبارکبادوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے، سعودی عرب دے گا، یو اے ای دے گا، قطر دے گا، امریکہ دے گا، ممکن ہے دیگر ممالک بھی۔ تو یہ اب سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ ہاتھ ہولا رکھا جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی ان کے آگے ایک چیز تھی کہ آگے انتخابات آ رہے ہیں، تو اس کا خمیازہ ہمیں انتخابات میں بھگتنا پڑے گا، جو کہ وہ بھگت چکے ہیں۔ اب ان کے پاس ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اب کمزوری دکھائی، آپ کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، رکھیں اپنی مرضی کے وزیر، اپنی مرضی کے حکومت بنائیں، اکانومی پر توجہ دیں، اکانومی کے رستے میں جو روڑے اٹکائے اسے سختی سے آئرن ہینڈ جسے کہتے ہیں، آہنی ہاتھ سے اس کے ساتھ نپٹیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن چاچو نے اگر کمزوری دکھائی کسی بھی حوالے سے، تو پھر نہ صرف چاچو بلکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا نہ صرف خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بلکہ یہ آئندہ الیکشنز میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں وائپ آؤٹ ہو جائیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔